ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسنتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے درس کی ابتدا یہ آیت نمبر 196 ہے سورۃ البقرہ، اور اس آیت میں اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی حج اور عمرے سے متعلق مسائل کا ذکر فرما رہے ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ حج کا سفر عاشقی اور محبت سے بھرا ہوا ایک سفر ہے، جس سفر کے ذریعے اللہ اپنے بندے کی دیوانگی کو پہچاننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس قدر مجھ سے عشق اور محبت میں آگے پہنچ چکا ہے۔ جو واقعی ایک عشق اور محبت ہوتی ہے اگر کسی انسان سے ہو جائے تو انسان ایسے واقعات رجوع کر جاتا ہے، ایسی مثالیں قائم کر جاتا ہے جو صدیوں یاد رکھی جاتی ہیں۔ اگر یہی محبت خالق اصلی خالق اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر بندہ ایسی مثال قائم کر جاتا ہے کہ قیامت تک اس کی بات جو ہے نا وہ ذکر کی جا رہی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ آپ کو ملتا ہے، تو اللہ نے ان کو جو فرمایا نا کہ یہ میرے دوست بن گئے، وہ کیسے بن گئے خلیل؟ کہ ایسے بن گئے کہ انہوں نے ہر حد پار کر دی۔ اگر ایک جگہ میں نے پڑھا لکھا تھا بڑی عجیب بات کہ گویا زبان حال سے تو نہیں کہہ رہے لیکن زبان باطن سے تو ضرور ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ اور بھی کوئی حد ہے تو وہ بتا دیں، میں اس کو بھی پار کر جاؤں گا آپ کے لیے۔ آپ کی محبت میں اگر آپ نے کہا کہ اپنے گھر بار کو لٹا دو، میں نے لٹا دیا، بیوی بچے لٹا دو، میں نے لٹا دیا۔ آپ نے کہا اپنے قوم کو لٹا دو، میں نے لٹا دیا۔ آگ میں چھلانگ مارو، ہم نے مار دی۔ آپ نے جیسا، اگر اس کے بعد بھی کوئی حد ہے نا تو آپ وہ بھی مجھے ذکر کریں اور میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ گویا آپ باطن زبان سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حج کیا ہے بھائی؟ مکمل طور پہ عاشقی اور محبت کا سفر ہے۔ جیسے ایک بندہ اگلے بندے کو جانچتا ہے نا، پڑتال کرتا ہے پہچاننے کے لیے، کیا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے نا دوستی لگاتا ہے۔ اللہ سے ہماری دوستی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دوستی ہے۔ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ دوستی تو شروع ہو گئی۔ اب یہ دوستی کمال درجے کو کیسے پہنچے گی وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا حکم اللہ کا کیا آپ کی طرف آ گیا بھائی؟ نماز کا، صلاۃ۔ اب بندہ حرکتیں وہی والی کرتا ہے جو جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، نماز کے اندر حد سے آگے بڑھ رہا ہے، حد سے آگے بڑھنا مطلب کیا ہے کہ راتوں کی نماز بھی نہیں چھوڑتا،
یعنی کہ تہجد بھی فوت نہیں کرتا، یہ حد سے آگے بڑھنا۔ تو یہ جب اس محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، اب سمجھے اللہ اور اس کی دوستی پکی لگ گئی ہے۔ اب یہ کہاں چلے گی، کتنا چلے گی، وہ پھر اگلے اسٹیپس میں سمجھ آتا ہے۔ پھر اللہ اس کو حکم کرتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ یقین بھی مجھ پر کامل پختہ کر لیا اور آپ کا ایمان بھی مجھ پہ مضبوط ہو گیا، آپ میرے لیے میری یاد کو بھی دن میں 5 دفعہ سے زیادہ دہرا رہے ہیں، آپ نے دوستی ہم سے پکی لگائی۔ اب اگلا حکم کیا ہے جو آپ کی طرف متوجہ ہے؟ 5 پلرز آف اسلام جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کلمہ توحید، نماز، اس کے بعد روزہ۔ اب اللہ جانچتے ہیں، بھائی دیکھو جو ہے نا 11 مہینے بعد 1 مہینہ ہے، اب اس میں ذرا بھوکے رہ کے دکھاؤ۔ تو عاشق جیسے کہتا ہے نا، میری تو بھوک ہی مٹ گئی، میری تو بھوک ہی اڑ گئی ہے بھائی، نیندیں اڑ گئیں، نیندیں حرام ہو گئیں۔ اب یہ بھوکا رہ کے دکھاتا ہے، ثابت کرتا ہے، یا اللہ میں آپ سے محبت میں بہت آگے نکلنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب یہ 30 دن بھوکا رہتا ہے، پھر سال میں سنت روزے الگ رکھتا ہے، تو یہ عاشقی کا سفر اب اس نے شروع کر دیا ہے، محبت کا سفر اس کا چالو ہو گیا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا نا لیلا مجنوں کی محبت کو دیکھتے ہوئے نا، تو واقعی مجنوں جو ہے لیلا کی گلی سے آنے والے کتے کے پیروں کو چاٹ رہا تھا۔ کسی نے کہا ارے بیوقوف مجنون آدمی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ تمہیں کیا پتہ اس کی شان کا، یہ کتا میری لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے، تو جدھر لیلا کے قدم پڑ گئے ادھر کتے کے قدم پڑ گئے، یہ کتے کے قدم بھی میرے لیے ایسے مبارک ہے، میں اس کو چاٹ رہا ہوں، دیکھو میرے لیے اتنی عزت رکھ۔ ہم تو حاجی جو وہاں سے آ جائے تو اس سے گلے ملتے 10 بار سوچتے ہیں نا۔ آپ بھی کہیں گے مولوی صاحب نے کون سی مثال کدھر فٹ کر دی، لیکن یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حاجی آئے اس سے دعا کراؤ اپنے لیے۔ کیا ہم نے آج تک کسی حاجی کو ایسا کہا کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر؟ مقصد کہ اسلام کے قریب ہونا، دور نہیں ہونا۔ اب اس نے روزے بھی رکھے، اللہ کے لیے بھوکا بھی ہے، جیسے عاشق اپنی معشوقہ کے لیے اس کی بھوک ہی اڑ جاتی ہے۔ جیسے ایک عاشق نے کہا تھا، میں تو اپنی معشوقہ کے سامنے اظہار محبت کرتے کہنے لگا کہ میں آپ کو بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، رات کو میں نے نا خواب میں آپ ہی کو دیکھا۔ تو جو معشوقہ تھی نا، اس نے جوتا سینڈل نکالا اپنا، اس کے سر پہ مارا دھڑا دھڑ۔ کہا کہ ارے پاگل انسان، اپنے آپ کو مجنون بھی کہتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ تمہیں نیند آ گئی۔ مجنون کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں نیندیں، بھوک حرام ہو جاتی ہے، اس کو تو لوگ پیچھے لگ کے جان بچاتے ہیں، بھائی کچھ کھا لے ورنہ بھوک سے مر جائے گا۔ وہ محبت میں ایسا کاکڑی ہو جاتا ہے، کوئی تونے تھوڑی نکل آتی۔ ہماری تو ماشاءاللہ موٹی موٹی تونے۔ ہم کہاں پگھلے جا رہے ہیں یا کمزور ہوئے چلے جا رہے ہیں دین کی غم کے اندر، کون سے مرے جا رہے ہیں ہم تو ماشاءاللہ ایسا کھا رہے ہیں کھانا، کوئی کھا کر تو دکھائے۔ مولویوں کا کھانا مشہور ہے ماشاءاللہ۔ تو اب بھوکا رہ کے بھی ثابت کر رہا ہے کہ اللہ مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے، میں اس محبت میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اچھا دیکھ لو، ہماری محبت میں بڑی تکلیفیں آتی ہیں، یہ راستہ بڑا کٹھن ہے، تمہیں بڑے جو ہے نا تعذیبوں کا شکار ہونا پڑے گا، میرے نبیوں نے عذابات اٹھائے ہیں، تم کیا ہو؟ تو کہتے ہیں نہیں اللہ میں تو بس برداشت کروں گا، اف بھی نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، پھر دیکھو اب جب محبت بڑھ جاتی ہے نا، تو اگلا انسان بھی دیکھتا ہے یہ تو ساری باتیں مان رہے بھائی، ایک کے بعد ایک اسٹیپ پورا کر رہے۔ ٹھیک ہے، اب عاشقی کا سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، اب اپنے اوپر سختی ڈال لو۔ سختی کیا ہے کہ اپنے اتنے معزز اس لباس کو اتار کے پھینکو اور کفن پہنو۔ اب 2 کپڑے کا کفن پہن لیا اس نے، اب دیکھو خوشبو کوئی نہیں لگانی، حالانکہ نبی کا طریقہ ہے، سارے طریقے چھڑوا دیے، سر نہیں ڈھکنا، حالانکہ شان یہ ہے، عزت یہ ہے، مکمل ڈریس جو لباس ہے اس کا حصہ یہ ہے سر کا ڈھکا ہونا۔ آج تو ہماری عورت کا سر ماشاءاللہ کھلا ہوا ہے،
مرد کا تو دور کی بات، وہ بھی 10 بار سوچتا ہے کہ آخر ڈھکوں کہ نہ ڈھکوں، چلو رومال ہی باندھ لیتا ہوں، رومال باندھ لیتا ہوں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ ایسی لیئرز آتی ہیں نا آسمان سے، یہ انسان کے سر کو گنجا کر دیتے ہیں اگر وہ ڈھکتا نہیں ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام تو کس قدر اہتمام کرتے تھے، اپنے بالوں کو صاف کرتے، کنگھی کرتے، تیل لگاتے، اوپر ایک سفید کپڑا رکھتے، پھر کپڑے کی ٹوپی پہنتے، پھر اوپر صافہ باندھتے، کیا کیا کرتے تھے آپ تو ماشاءاللہ۔ تو بہرحال اب نہ خوشبو لگا سکتا ہے، نہ ناخن تراش سکتا ہے، نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ اپنے بالوں سے نکلنے والے کیڑے مکوڑے جوؤں کو مار سکتا ہے، نہ کسی کو برا بھلا کہہ سکتا ہے، نہ کسی سے لڑ سکتا ہے، نہ کسی سے جھگڑ سکتا ہے۔ انسان کا بچہ بن جانا ہے، یوں سمجھ لیں ایک لفظ میں کہ اب اس کو کیا بننا ہے بھائی؟ جیسے قبر میں ایک مردہ جاتا ہے نا 2 کپڑوں کے اندر، سیدھا جاتا ہے نا، اس کو سیدھا پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے ہی سیدھے ہو کے چلے جاؤ اور سیدھے ہو کے آ جاؤ، اور اب زندگی سیدھے ہو کے گزارو۔ یہ بڑا کٹھن راستہ ہے، اللہ کی عاشقی اور محبت سے بھرا ہوا سفر ہے حج کا۔ اور جب یہ حج پہ جاتا ہے تو سختیاں ہی سختیاں ہیں، میدانوں میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ کہاں کبھی یہ سوچ سکتا تھا کہ میں میدان میں جا کر رات بسر کروں گا، میدان میں جاؤں گا اور کنکریاں جمع اکٹھی کروں گا اور شیطان کو ماروں گا۔ جیسے ایک مجنوں آدمی ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں آپ پتھر دیکھیں تو آپ ایسے ڈر جائیں کہ بھئی یہ کہیں مجھے ہی نہ گھما کے مار دے، اور اللہ وہ سارے مجنونیت والے کام اس سے کرواتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں اور اگلی آیت میں بھی اللہ عاشقانہ عبادت اس سفر حج کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ سارا سفر عشق سے بھرا ہوا ہے، اور انسان کی فطرت میں محبت اور عشق کا عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ دل ایسی چیز ہے کہ کسی نہ کسی کو ضرور دے گا، یہ ایک ہی دل ہے اور ایک ہی کے لیے، وہ ایک ہی کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ نے بنایا اپنے لیے دل ہے، لیکن بندہ جو ہے نا بعض اوقات کبھی بے جان چیزوں کو دے بیٹھتا ہے، کبھی کوئی جاندار ذی روح چیزوں کو دے بیٹھتا ہے، کوئی جو ہے نا جائیداد اور مال و دولت، کوئی کسی عورت کو، کوئی دنیا داری کے چکروں میں، اور بعض لوگ تو آپ حیران ہوں گے جانوروں کو اپنا دل دے بیٹھتے ہیں۔ حیرت کی بات، اس قدر محبت کرنے والے ہوتے ہیں جانوروں سے کہ ان کا دن کیا، ان کی رات کیا، ان کا ہر وقت جو ہے جانوروں کے اندر گزر رہا ہے۔ نہ کوئی عبادت ہے، نہ اپنے بنانے والے کا پتہ ہے۔ محبت تو انسان کرے گا، لیکن اعلیٰ درجے کی محبت یہ بندے کی جو محبت ہونی چاہیے وہ اپنے صرف اور صرف رب سے ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ سر جھکائے بھی ہیں اور سر کٹائے بھی ہیں اللہ کی محبت میں انسانوں نے۔ جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان پھر یہ سب کر گزرتا ہے۔ محبت کی وجہ سے انسان وطن چھوڑ دیتا ہے، خاندان چھوڑ دیتا ہے، اپنا قوم کو چھوڑ دیتا ہے، قبیلے کو چھوڑ جاتا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، دیس کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض لوگ محبت کے چکر میں مال و دولت لٹا دیتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، نیندیں حرام کر لیتے ہیں، دل مچلتا ہے، تڑپتا ہے، پھر اللہ کی محبت میں وہ اس قدر جو ہے نا اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کی ایسی محبت ان کو ہو جاتی کہ راتوں کو اٹھنا آسان ہے، بھوکا رہنا آسان ہے، عبادتیں کرنا آسان ہے، تکلیفیں اور مجاہدے اٹھانا آسان ہے۔ تو محبت کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے کہ ڈرتا بھی رہے، کہیں یہ نہ اتنی محبت بڑھ جائے کہ اب جو ہے عمل ہی چھوڑ دے کہ بھائی میری تو اللہ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اتنی محبت ہو گئی اللہ تو مجھے محبت میں ہی معاف کر دیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک فتنہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے اپنی محبت دلوں میں پیدا کرنے کے لیے بار بار اپنا ذکر فرمایا، اپنی صفات کا ذکر فرمایا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جب بندہ جانتا ہے نا کہ اللہ سے محبت کرنا ہے اور اللہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، تو پھر یہ بندہ ہر چیز کی انتہا میں جو ہے نا اللہ ہی سے محبت کی طرف جڑ جاتا ہے۔ کیونکہ آپ خود بتائیں نا سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے۔ اتنی محبت تو ہمارے ماں باپ بھی ہم سے نہیں کر سکتے جتنا اللہ ہم سے کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں بنایا تھوڑی ہے،
ایک پیدا ہونے کا ذریعہ بنے، لیکن ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا بھی ہے، پیدا بھی کیا ہے، اللہ ہمیں ماریں گے بھی، اللہ ہمیں دوبارہ زندہ بھی کریں گے، اللہ ہمیں اٹھائیں گے بھی، اللہ جنت بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سب اللہ کرتے ہیں۔ والدین تو ایک کام کرنے کا ذریعہ بنے نا، تو اللہ کی محبت بھی زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بھی زیادہ ہے، اس کی محبت کی بھی انتہا نہیں ہے، اس کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی مغفرت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہے، رحمت ہے۔ روزی دینے والے کون ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ دینے والے۔ کوئی انسان اتنی روزی دے ہی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا جتنا اللہ دینے والے۔ رزاق اللہ ہے، ستار اللہ ہے، اللہ ہمارے عیوب کو چھپانے والے ہیں۔ بلکہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ جب تمہاری کوئی تعریف کرے نا تو یہ سمجھ لینا کہ یہ حقیقت میں تمہاری تعریف نہیں ہو رہی، یہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، کہ اللہ نے تیرے عیبوں کو جو پردہ ڈال دیا تو اگلے کو نہیں پتہ، تبھی تو تعریف کر رہا ہے۔ اگر تیرے عیب اللہ پردہ نہ ڈالتے تو کہاں کوئی کسی کی تعریف کر سکتا تھا؟ پھر تو عیوب سامنے ہوتے ہیں، انسان کے سامنے تو ایک عیب ہو، 1000 اچھائیاں ہوں تو وہ کبھی مشکل سے تعریف کرے، کہتا ہے کہ نہیں اس میں وہ عیب تو ہے نا۔ تو یہ کیونکہ اللہ نے ہمارے گناہ چھپا دیے، تبھی تو وہ بندہ اصل میں تعریف کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی کر رہا ہے۔ بلکہ دیکھیں اللہ کے جو صفاتی نام ہیں نا سارے 99 نام آپ جو سنتے ہیں، جس میں قہار، جبار، یہ بھی نام آتے ہیں، منتقم، انتقام لینے والا، اور قہار اور جبار ہونے کی صفت۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی غضب پر یہ معنی جو ہے نا دلالت کرتے ہیں، حالانکہ میں آپ کو ایک عجیب نکتہ آج بتا دیتا ہوں جو علماء فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں تو جبار ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ کیا ہے؟ رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ جبار ہونے کے اعتبار سے بھی، قہار ہونے کے اعتبار سے بھی، منتقم ہونے کے اعتبار سے بھی اللہ بڑے زبردست رحم کرنے والے، محبت کرنے والے۔ کیسے؟ کہ جبار کہتے ہیں زبردست کو، اور ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والے کو بھی کہا جاتا ہے۔ جبار کس کو کہتے ہیں؟ ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا اور زبردست۔ تو اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں، جبار کا یہ مطلب بھی ہے۔ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو زبردست انداز میں جوڑنے والی ذات ہے۔ جو آنسوؤں سے بھرے ہوئے آنکھیں ہیں، دل ہیں، ان کو اللہ پوچھنے والے ہیں۔ ایسے بھی جبار ہے اللہ، جباریت میں بھی رحم کرتے ہیں، شکستہ دلوں کو اللہ جوڑ دیتے ہیں زبردست انداز۔ قہار مطلب اللہ غالب ہے، منتقم انتقام لینا، یہ بھی آپ دیکھیں تو اس کی رحمت کی دلیل ہے کہ ڈاکو، قاتل اور ظالم سے بدلہ بھی تو لینا ایک رحمت کی نشانی ہے نا۔ یہ بھی تو ایک رحمت کی نشانی ہے کہ ظالم سے بدلہ لینا۔ تو اللہ کی صفات پر ایمان رکھنے کا حکم دیا تاکہ محبت پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے دل میں محبت کا جذبہ جوش مارتا ہے، اب انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے کسی ایسے عمل سے محسوساً ثابت ہو، میں کوئی ایسا کام کروں محسوساً کہ جس سے یہ بات ثابت ہو کہ مجھے واقعی جو ہے نا فلاں سے محبت ہے، مجھے عشق ہے، میں کوئی ایسا کام کر کے دکھاؤں۔ چنانچہ وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اظہار محبت کو ظاہر کرنے کے لیے محسوس کسی عمل کو تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ والوں کو وہ عمل کیا ملتا ہے؟ بیت اللہ شریف، روزۃ اللہ شریف۔ اللہ نے جو روزہ بنایا نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے جو گھر بنایا نا اپنا، یہ اس کو محبت کا ایک مقام ملتا ہے۔ اس کی محبت میں وہ نکلتا ہے کہ انسان دیوانہ بن کر گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، اسے اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، اس کو گھر میں لے کے جاتے ہیں، بھئی آپ کو ہم کھانا کھلاتے ہیں، آئے بھئی آپ تو میرے بڑے اچھے دوست ہیں۔ اللہ بھی اپنے گھر میں اسی کو ہی بلاتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا مسجد میں شاید میں ایویں ہی منہ اٹھا کے آ گیا، یہ اللہ آپ کو لے کر آئے۔
اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا، یہ اللہ کی ذات ہے کہ ایسا دیوانہ کہ جس کو اپنے تن من دھن کی فکر نہ رہے، اور اللہ کی محبت، اس کا لباس تک کا اس کو خیال نہ رہے، اپنا لباس اتار دیتا ہے، کفن پہن لیتا ہے، کفن نما لباس پہنا، خوبصورت لباس کو چھوڑ دیا، سلے ہوئے کپڑے کو چھوڑ دیا، سلی ہوئی چیزوں کو، اندر کے اضافی کپڑوں کو پہننا اس نے ترک کر دیا، کیونکہ کیا ہے بھائی، میرے رب کا حکم ہو گیا۔ سر کو ڈھکنا چھوڑ دیا، خوشبو کو لگانا چھوڑ دیا، اب چاہے امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، سب وہ اسی ایک جیسے لباس کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ سب نے وہ کفن والے 2 کپڑے پہن لیے، اوڑھ لیے اپنے اوپر۔ حجامت کرنا منع ہو گیا، بال نہیں کاٹ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، کنگا نہیں کر سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، اور چیخ چیخ کر کیا کہتا ہے بھائی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر، یا اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر۔ دیوانہ وار جو ہے نا چکر مار رہے، طواف کیے جا، گول گول چکر مار رہے، دیوانہ وار، کبھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف، اور شہر کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا، اور کھلے میدانوں میں نکل گیا، مینا کی جانب نکل گیا، رات کو وہاں سارا اس نے بسیرا کیا۔ اگلے دن کی گرمی، چلچلاتی گرمی کے اندر عرفات پہنچ گیا، ایک دوسرے میدان میں، وہاں پر اللہ سے دعائیں مانگ رہے، پھر وہاں سے نکل کے جو ہے نا مغرب قضا کر رہے۔ دیکھیں، نماز قضا کرنا خود جان بوجھ کے کر رہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنا تو ویسی کفر ہے، لیکن حج کے دوران جان بوجھ کے نماز چھوڑوائی جا رہی ہے، اور جا کے ادھر مزدلفہ کے اندر مغرب بھی پڑھ لے، عشاء بھی پڑھ لے، مغرب قضا کر کے عشاء کے ساتھ جوڑ کے پڑھ لے، کیونکہ حکم یہ ہے۔ اور پھر وہی بالکل پتھریلے جو میدان ہے، پتھریلا، اس کے اندر جو ہے نا ان پتھروں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، رات بسر کر رہا ہے، کوئی اوپر چھت نہیں ہے، اور وہیں سے سارے جو ہے نا پتھر اکٹھے کر رہے ہیں، پھر یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں، اور جمرات اور ان شیطانوں کو تینوں کو جو ہے نا پتھر مار رہا ہے، پھر چلا جاتا ہے ادھر طواف کرنا شروع کرتا ہے، چکر مارنا شروع کرتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، ایک کالا پتھر ہے اس کو چوم رہا ہے، اور پھر وہیں سے جب آگے بڑھتا ہے بوسہ دیتے ہی پھر ملتزم کو کبھی دیکھ رہا ہے، کبھی مقام ابراہیم کو دیکھ رہا ہے، کبھی آب زمزم سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چکر لگائے جا رہے ہیں، آب زمزم پیتا ہے، اپنی پیاس بجھ جاتا ہے، پھر صفا مروہ پہاڑی کی طرف چلے جاتے ہیں، ادھر چڑھ رہے اور ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جا رہے ہیں، پھر درمیان میں دوڑ بھی لگا رہے ہیں، 7 چکر ایسے مار رہے ہیں، پھر یہ صفا مروہ چکر صحیح کرنے کے بعد پھر یہ محبت کا مارا جو ہے وہی پھر میدانوں میں نکل جاتا ہے، جیسے میں نے ساری صورتحال آپ کو سنا دی۔ تو یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کیوں کرواتے ہیں، یہ بات ہے اصل سمجھنے کی، یہ چکر پہ چکر اللہ کیوں لگوا رہے ہیں، کیونکہ حج کا سب سے بڑا مقصد ملت ابراہیمی، ملت حنیفی پر آنا ہے، کہ حضرت امام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہے، اس کی تجدید ہے یہ، کہ دیکھو انہوں نے جو سارے کام کیے تھے نا ویسے ہی تم بھی کرو گے تو اللہ کے دوست بن سکتے ہو، ادروائز تم اللہ کے دوست نہیں بن سکتے۔ اللہ کی دوستی چاہیے، اس لسٹ میں اپنا نام ڈلوانا چاہتے ہو جس لسٹ میں سب سے اوپر ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے دوستی کے اندر، اس لسٹ میں آنا چاہتے ہو تو دیکھو یہی کرنا پڑے گا، وَاتَّخَذُوا اللَّهَ ابراہیم خلیلا، اللہ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا تھا، اور یہ ساری قربانیاں لے کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا، اپنے بیوی بچے، وطن، مال، دولت، خاندان، قوم، اور ہر چیز کو اپنے حتیٰ کہ نا عزیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ کی طرف بڑھ گئے۔ تو جب حاجی ان جگہوں کو دیکھتا ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے پھرے تھے اس جگہ پہ، حضرت حاجر علیہ السلام کس وقت میں، جس وقت ادھر ایک بندے کی ذات کوئی موجود نہیں تھی، ویرانہ تھا، ان جگہوں کو دیکھتا ہے،
ان جگہوں کو دیکھتا ہے جہاں پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، ان جگہوں کو دیکھتا ہے جدھر اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا ان کی ایڑی ٹکرائی اور آب زمزم وہاں سے نکل آیا، اور ان جگہوں کو دیکھتا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تعذیبیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، مارا پیٹا گیا، اور اس شہر کو دیکھتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی نکالا گیا، ان پہاڑوں کو دیکھتا ہے جو جبل نور ہے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں موجود ہیں، جب دیکھتا ہے غار حرا کو، جب دیکھتا ہے غار ثور کو، بدر کو، احد کو، اسی طرح خندق کے مقام کو دیکھتا ہے، ان جگہوں پر جب جاتا ہے ریاض الجنہ کو دیکھتا ہے، جنت البقیع کو دیکھتا ہے، جنت المعلی کو دیکھتا ہے، صفا مروہ کو دیکھتا ہے، تو کیا ہوتا ہے اس سب سے؟ اس کا ایمان تازہ ہو۔ بار بار جب ان جگہوں کو دیکھتا ہے، نظارے کرتا ہے، جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو کیسے پرکشش نور اس کو جو ہے نا جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اس سے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، اللہ نے ہمیں بیت اللہ عطا کیا، اللہ نے ہمیں روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا۔ ایک ایک امتی وہاں جا کر اپنے دل کے غبار کو ہلکا کر لیتا ہے۔ مولانا حسین جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی بھی ہے کہ جب میں ایک دفعہ حج کے لیے گیا تو وہاں ایک اندلسی شخص تھا، اندلس کا رہنے والا، اس سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ کے ہندوستان میں انگریزوں کا تسلط ہے، انگریزوں کا بڑا قبضہ ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا برا تو محسوس ہوا، لیکن میں نے بھی اس کو کہہ دیا لگے ہاتھ نہ کہ حضرت مجھے بھی ایسے سننے میں آیا ہے کہ آپ لوگ کے یہاں بھی انگریزوں کا بڑا عمل دخل ہے، اندلس کے اندر بھی۔ تو کہتے ہیں یہ کہنا تھا، بس ایک دم وہ آدمی تو تڑپ اٹھا، تڑپ گیا ایک دم، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آج آپ کی ساری امت نڈال ہو گئی، انگریزوں کے تسلط میں چلی گئی، یا رسول اللہ یہ ہمارا حال ہو گیا، انگریزوں کا ہم پہ قبضہ ہو گیا ساری امت پر۔ تڑپ اٹھا اور کہتے ہیں رونے لگ گیا، اور ان کے سینے سے لگ گیا، اور کہتے ہیں مولانا بھائی میرے سے بھی برداشت نہیں ہوا، میں بھی رو پڑا، رونے لگ گیا کہ آج یہ امت کس دھانے پہ چلی گئی۔ تو حج پر استطاعت والا آدمی جو ہے نا، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جن پر حج کرنا فرض ہے لیکن وہ حج پر نہیں جاتے۔ پہلے کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہو جائے، پھر کہتے ہیں جی فلانا کام ہو جائے، پہلے میں کاروبار شروع کر لوں، اور حج ان پہ فرض ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا وہ مر گیا میری بلا سے، چاہے یہودی مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اس کا مطلب کہ وہ یہودی یا عیسائی ہی مرتا ہے اگر حج فرض تھا اور اس نے نہیں کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ جس پر استطاعت ہے وہ حج کر سکتا ہے، اور پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے، ورنہ کیا ہوگا وَمَنْ كَفَرَ، جو نہ کرے یعنی کہ انکار کرے، جو حج نہ کرے، تو جان لے کہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور اگر تم اللہ کے گھر نہیں آؤ گے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا؟ ایسا بھی نہیں۔ اللہ کے گھر میں تو لوگ اس وقت آیا کرتے تھے کہ جب اللہ کے گھر پہنچنے میں انہیں ایک ایک سال بھی لگتا تھا، 6 8 مہینے کا سفر بھی ہوتا تھا، مشکل ترین سفر 400 لوگ قافلہ چلتا تھا تو مشکل سے 60 70 لوگ پہنچتے تھے، باقی سارے راستے میں اللہ کو قبول ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے۔ ایسا مشکل دہ سفر ہوتا تھا۔ آج تو وہ سفر بھی نہیں ہے، آج تو سفر کیا ہے، بڑا آسان ہے۔ بعض لوگ پورے سال کا سفر کیا کرتے تھے، اور وہ مقصد پتہ ہوتا تھا کہ شاید ہم لوٹ بھی نہ پائیں، اگر پہنچ بھی گئے تو واپس پتہ نہیں آ پائے نہیں آ پائے، اسی لیے مل ملا کے توبہ استغفار کرا کے اور لینا دینا سب صاف کر کے جایا کرتے تھے۔
تو جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا نا، اب جب ایسا حج کر کے واپس آئے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ویسے ہی ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد انسان۔ اسی لیے فرمائے کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے نا جتنے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ ایک عمرے کے بعد اگلا عمرہ کر لینا یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب شوقیہ عبادت نہ کر رہا ہو انسان، تفریح میں عبادت نہ کر رہا ہو، بھائی ہم تو جا رہے ہیں ادھر مقامات کی زیارتیں کرنے، ہم تو جا رہے ہیں شاپنگ کرنے، ہم نے تو سونا خریدنا ہے، وہاں سے بڑا اچھا سونا ملتا، تو یہ تو شوقیہ ہو گیا، یہ تو آپ کا ٹورزم ہو گیا، گھومنے پھرنے آپ گئے، حج تو کرنے نہیں گئے۔ تو جب یہ فرض ہو جاتا ہے نا صاحب استطاعت پر، پھر اسے حج فوراً کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے بھی دکھتے ہیں کہ پوری دنیا گھومتے ہیں لیکن حج پہ نہیں جاتے، حالانکہ ان کے پاس پیسہ مال دولت سب ہوتا ہے اور وہ حج پہ جا بھی سکتے ہیں، لیکن بس وہ اللہ کی طرف سے ان کا بلاوا نہیں ہوتا۔ ساری دنیا گھوم پھر لیتے، حج پہ نہیں جاتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حج و عمرہ پیسے سے نہیں ہوتا بھائی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک ٹکا نہیں ہوتا اور وہ حج پہ چلے جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں۔ ہم نے تو خود یہ دیکھا ہے، ہم کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ حج کراتے ہیں۔ اس کا سیدھا تعلق آپ کے ادھر شوق سے، محبت سے ہے، عشق سے اس کا تعلق ہے۔ جس کو یہ لگ گیا اللہ اسے فوراً لے جائیں گے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اسی لیے فرمائے حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے، ظاہری طور پر بھی یعنی کہ تمام ارکان اس کے پورے ادا کرو، اور باطنی طریقے سے بھی پورے ارکان ادا کرو۔ کیا مطلب؟ حج و عمرے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جبکہ ہر عبادت ویسے اللہ کے لیے ہوتی ہے، مگر حج و عمرے کے لیے یہ خاص لفظ کیوں کہا جا رہا ہے کہ للہ، اللہ ہی کے لیے کرو؟ ہر عبادت ہی تو یا اللہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، لیکن آپ اس خاص عبادت کے لیے ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ بلکہ آپ غور کریں نا، تو جہاں سے حج کا ذکر شروع ہوا ہے ادھر تو اللہ نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ بات کہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو کیا لوگ اس کو بولتے ہیں اوے صلاتی، او صلاتی۔ کوئی آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کو کیا لوگ بولتے ہیں او زکاتی۔ کبھی آپ نے سنا ایسا؟ الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی حج کر کے آ جائے نا تو اس کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ او حاجی صاحب۔ فوراً کہتے ہیں نا او حاجی صاحب، اس کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے، حاجی کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا وہیں پہ ابھی اس نے حج نہیں بھی کیا ہوتا نا، یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب بھی اس کو بولتے ہیں نا حاجی صاحب، وہ تب بھی خوش ہوتا ہے۔ اور وہاں پہ اس کو سعودی لوگ بھی جب کہتے ہیں نا حاجی، یلا حاجی، یا رخ حاجی، ایت حاجی، ہنا حاجی، یہ الفاظ جب بولتے تب بھی وہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی مجھے حاجی بول رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ اس کے اندر دکھاوا آ جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اور اگر تم گر جاؤ تو قربانی کا بھی جو بھی جانور میسر ہو ذبح کر دو۔ کیا مطلب گر جاؤ؟ اگر دشمن نے تمہیں روک دیا یا کسی بیماری کی وجہ سے تم منزل مقصود تک نہ پہنچ سکے تو قربانی کا جانور ذبح کر کے پھر احرام کھول دو، یعنی کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈو جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ مقام کیا ہے؟ حرم۔ حرم تک جانور نہ پہنچ جائے یعنی کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے حرم تک بھیج نہ دو اور وہ ذبح نہ ہو جائے تب تک۔ جیسے نماز میں ہم داخل ہونے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نماز سے نکلنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کرتے ہیں نا نماز میں آنے کے لیے اور باہر نکلنے کے لیے۔ اسی طریقے سے حج میں داخل ہونے کے لیے ہم میقات سے پہلے احرام باندھ کے داخل ہو جاتے ہیں۔ عمرے کے لیے بھی ہم ایسے عمرے اور حج کے لیے داخل ہوتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں اور سر کے بال کٹوا کر احرام کھول کر ہم حج اور عمرے سے باہر نکلتے ہیں۔
یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہاں احرام سے نکلنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ جب تک آپ کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور ایسا ہوا بھی تھا کہ روک دیا گیا نبی علیہ السلام کو صحابہ کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ جو آپس میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا، نبی علیہ السلام نے، صحابہ منع کر رہے تھے، عجیب یا رسول اللہ ساری شرائط اپنی لگا رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا سارا نقصان میں ڈال رہے ہیں یہ لوگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے فائدہ دے گا، اور فائدہ دیا، روک دیا تھا انہیں۔ تو جانور تو جانے دیں گے بھائی، اچھا ذبح ہوگا، ہم لوگ ہی کھائیں گے اس کا گوشت، تو خود بھی ذبح کرتے تھے تو کھاتے تھے، تو لہذا جانور انہوں نے جانے دیا۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ، پس اگر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو یا ایسا مرض ہو کہ اس کو بال اتروانا ضروری ہو جائے تو اتروا لو، مگر اس صورت میں فدیہ لازم آ جائے گا۔ کسی کے سر میں ایسی تکلیف ہو گئی، مرض ہو گیا خطرناک، اس کے لیے بال کاٹنا ضروری ہو گیا، تو حکم ہے ٹھیک ہے آپ اتار لیں، بال کاٹ لیں۔ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، 3 طرح کے فدیے وہ دینے پڑیں گے۔ پہلا فدیہ کیا ہے کہ 3 روزے رکھ لو، یا دوسرا صدقہ دے دو جو 6 مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یا تیسرا جانور ذبح کر دو، بکری ذبح کر لو، مینڈا ذبح کر لو، اگر زیادہ استطاعت ہے، وسعت ہے تو بڑا جانور ذبح کر لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب حالت اطمینان میں ہو کہ نہ مرض ہو نہ دشمن کا ڈر ہو، تو اب حج کا سفر کر سکتے ہو۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو شخص عمرے سے مستفید ہو اسی حج سے ملا کر تو جو قربانی اس کو میسر ہو وہ قربانی کر لے۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کرنا حج بھی کرنا یہ حرام سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ کی شان کے خلاف ہے، لہذا الگ الگ احرام میں حج کیا جائے۔ چنانچہ حج کی پھر 3 قسمیں ہیں۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ 3 قسمیں بنتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ حج کی 3 قسمیں ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔